میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں شیطان مردود سے۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم بات کریں گے ایک ایسے نبی کی جنہیں اللہ تعالیٰ نے خلیل اللہ یعنی اللہ کا دوست کہا۔ وہ نبی جنہیں تمام بڑی آسمانی کتابوں میں یاد کیا گیا، یہ ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، جن کی زندگی ایمان، قربانی اور اللہ کی رضا کے لیے جدوجہد کی روشن مثال ہے۔ ان کی زندگی کے کچھ ایسے پہلوؤں پر بات کی جائے گی، توحید کی دعوت جو انہوں نے اپنے والد اور اپنی قوم کو دی۔ اس کے بعد بات کریں گے بت شکنی کا واقعہ، جو انہوں نے بت توڑے۔ آگ میں ڈالے جانے کا واقعہ، جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا۔ اس کے بعد ناظرین کعبہ کی تعمیر کے متعلق بات کی جائے گی۔ اس کے بعد ان کی پہلی ہجرت اور دوسری ہجرت کے بارے میں بات کریں گے۔ چلتے ہیں اپنے آج کے قصے کی طرف۔ ناظرین، حضرت ابراہیم کا زمانہ تقریباً 2000 قبل مسیح بتایا جاتا ہے۔ آپ کا تعلق بابل سے تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر سے کہا کہ تم بتوں کو کیا معبود بناتے ہو؟ میں دیکھتا ہوں کہ تم اور تمہاری قوم سرائے گمراہی میں ہو۔ اللہ تعالیٰ کی ذات فرماتی ہے کہ ہم اس طرح ابراہیم کو آسمان اور زمین کے عجائبات دکھانے لگے کہ وہ خوب یقین کرنے والوں میں ہو جائیں۔ یعنی جب رات نے ان کو پردہ تاریکی سے ڈھانپ لیا تو آسمان میں ایک ستارہ نظر پڑا۔ کہنے لگے یہ میرا پروردگار ہے۔ جب وہ غائب ہو گیا تو کہنے لگے کہ مجھے غائب ہو جانے والے پسند نہیں۔ پھر جب چاند کو دیکھا کہ چمک رہا ہے تو کہنے لگے یہ میرا پروردگار ہے۔ لیکن جب وہ چھپ گیا تو بول اٹھے کہ اگر میرا پروردگار مجھے سیدھا رستہ نہیں دکھائے گا تو میں ان لوگوں میں ہو جاؤں گا جو بھٹک رہے ہیں۔ پھر سورج کو دیکھا کہ جگمگا رہا ہے تو کہنے لگے میرا پروردگار یہ ہے، یہ سب سے بڑا ہے۔ مگر جب وہ بھی غروب ہو گیا تو کہنے لگے لوگو، جن چیزوں کو تم اللہ کا شریک بناتے ہو میں ان سے بیزار ہوں۔ میں نے سب سے یکسو ہو کر اپنے تئیں اسی ذات کی طرف توجہ کی جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ اور ان کی قوم ان سے بحث کرنے لگی تو انہوں نے کہا کہ تم مجھ سے اللہ کے بارے میں کیا بحث کرتے ہو؟ اس نے مجھے سیدھا رستہ دکھا دیا ہے، اور جن چیزوں کو تم اس کا شریک بناتے ہو میں ان سے نہیں ڈرتا۔ ہاں، جو میرا پروردگار کچھ چاہے، میرا پروردگار اپنے علم سے ہر چیز حاطہ کیے ہوئے ہے۔ کیا تم خیال نہیں کرتے؟ بھلا میں ان چیزوں سے جن کو تم اللہ کا شریک بناتے ہو کیوں کر ڈروں، جبکہ تم اس سے نہیں ڈرتے کہ اللہ کے ساتھ شریک بناتے ہو جس کی اس نے کوئی صنعت نازل نہیں کی۔ ناظرین، اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو اسلام کی دعوت دی۔ ایک دن قوم میلے پر گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بت خانے میں جا کر سب بتوں کو توڑ کر ریزہ ریزہ کر دیا، مگر ایک بڑے بت کو نہ توڑا تاکہ وہ اس کی طرف رجوع کرے۔ جب لوگ واپس آئے کہنے لگے کہ ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ معاملہ کس نے کیا؟ وہ تو کوئی ظالم ہے۔ لوگوں نے کہا ہم نے ایک نوجوان کو ان کا ذکر کرتے ہوئے سنا ہے، اسے ابراہیم کہتے ہیں۔ وہ بولے کہ اسے لوگوں کے سامنے لاؤ تاکہ گواہ رہیں۔ جب ابراہیم آئے تو بت پرستوں نے کہا کہ ابراہیم، بھلا یہ کام ہمارے معبودوں کے ساتھ تو نے کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا بلکہ یہ ان کے اس بڑے بت نے کیا ہوگا۔ اگر یہ بولتے ہیں تو ان سے پوچھ لو۔
انہوں نے اپنے دل میں غور کیا تو آپس میں کہنے لگے، بے شک تم ہی بے انصاف ہو۔ پھر شرمندہ ہو کر سر نیچا کر لیا۔ اس پر بھی ابراہیم سے کہنے لگے کہ تم جانتے ہو یہ بولتے نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، پھر تم اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کو کیوں پوجتے ہو جو نہ تمہیں کچھ فائدہ دے سکیں اور نہ نقصان پہنچا سکیں؟ تف ہے تم پر اور جن کو تم اللہ کے سوا پوجتے ہو ان پر بھی، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جواب سننے کے بعد قوم لاجواب ہو گئی، لیکن ہٹ درمی پر اڑ گئی اور بت توڑنے کی وجہ سے قوم میں غم و غصہ بھر گیا۔ تب وہ کہنے لگے کہ اگر تمہیں ابراہیم سے اپنے معبودوں کا انتقام لینا اور کچھ کرنا ہے تو ابراہیم کو جلا دو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے بڑے لاوا میں ڈالا گیا۔ اللہ نے فرمایا، اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور ابراہیم پر موجب سلامتی بن جا۔ ان لوگوں نے برا تو ابراہیم کا چاہا تھا مگر اللہ نے انہی کو نقصان میں ڈال دیا۔ آگ ٹھنڈی ہو گئی اور ابراہیم صحیح سلامت نکل آئے۔ ناظرین، اس کے بعد جب قوم ایمان نہ لائی تو اللہ کے حکم سے آپ نے ہجرت کی۔ اس ہجرت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ان کی بیوی حضرت سارہ اور بھتیجا حضرت لوط تھے اور یہ ہی ایمان بھی لائے۔ اس ہجرت میں حضرت ابراہیم عراق سے شام کی طرف روانہ ہوئے، پھر وہاں سے فلسطین۔ ناظرین، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسماعیل علیہ السلام عطا کیے، تو اللہ تعالیٰ نے ایک بڑا امتحان بھی دیا۔ حکم ہوا کہ اپنی بیوی حضرت ہاجرہ اور نومولود بیٹے اسماعیل کو ایک وادی مکہ میں چھوڑ آئیں۔ حضرت ابراہیم انہیں لے کر وادی فاران یعنی آج کا مکہ آئے۔ وہاں نہ پانی تھا نہ آبادی۔ انہوں نے اللہ کے حکم پر ہاجرہ اور اسماعیل کو چھوڑ دیا اور واپس جانے لگے۔ حضرت ہاجرہ نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی، کیا ہمیں اس بیابان میں تنہا چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ وہ بار بار پوچھتی رہیں مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام جواب نہ دیتے۔ آخر ہاجرہ نے کہا، کیا اللہ نے آپ کو ایسا کرنے کا حکم دیا ہے؟ ابراہیم نے کہا، ہاں۔ تو حضرت ہاجرہ نے کہا، پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ اما ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ تو بخوبی آپ کو علم ہوگا۔ وہاں پر ایسا عظیم مقام اللہ تعالیٰ نے بنا دیا، ایک ماں اور بیٹے کی ایسی داستان لکھ ڈالی، صفا اور مروہ جو آج ہمارے حج کا ایک اہم رکن ہے، اور وہیں سے پانی کا چشمہ آب زمزم بھی ان کے لیے نکالا۔ ناظرین، حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے کعبہ کی بنیاد اٹھائی۔ حضرت ابراہیم نے خواب میں دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کر رہے ہیں۔ انہوں نے اس خواب کا ذکر اپنے بیٹے اسماعیل سے کیا۔ انہوں نے کہا کہ ابا، جو آپ کو حکم ہوا ہے وہی کیجیے، اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صابروں میں پائیے گا۔ جب دونوں نے حکم مان لیا اور باپ نے بیٹے کو ماتھے کے بل لٹا دیا تو اللہ نے ابراہیم کو پکارا، اے ابراہیم، تم نے خواب کو سچا کر دکھایا۔ اللہ نے نیکوکاروں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ بلا شبہ یہ سرائے آزمائش تھی اور اللہ نے ایک بڑی قربانی کو ان کا فدیہ دیا، اور پیچھے آنے والوں میں ابراہیم کا ذکر خیر باقی چھوڑ دیا کہ ابراہیم پر سلام ہو، بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے، اور ہم نے ان کو اسحاق کی بشارت بھی دی کہ وہ نبی اور نیکوکاروں میں سے ہوں گے۔ اور ہمارے فرشتے ابراہیم کے پاس بشارت لے کر آئے
तो सलाम कहा। उन्होंने भी जवाब में सलाम कहा। अभी कुछ वक्फा नहीं हुआ था कि इब्राहिम एक भुना हुआ बछड़ा ले आए। जब देखा कि उनके हाथ खाने की तरफ नहीं जाते, यानी वो खाना नहीं खाते, तो उनको अजनबी समझकर दिल में खौफ किया। फरिश्तों ने कहा कि खौफ न कीजिए, हम कौम लूत की तरफ उनके हलाक करने को भेजे गए हैं। और इब्राहिम की बीवी जो पास खड़ी थी हंस पड़ी, तो हमने उसको इसहाक की और इसहाक के बाद याकूब की खुशखबरी दी। उसने कहा, मेरे बच्चा होगा, मैं तो बुढ़िया हूँ और ये मेरे मियाँ भी बूढ़े हैं, ये तो बड़ी अजीब बात है। उन्होंने कहा, क्या तुम अल्लाह की कुदरत से तज्जब करती हो? ए अहले बैत, तुम पर अल्लाह की रहमत और उसकी बरकतें हैं। वो सजावार तारीफ और बुजुर्गवार है। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से खौफ जाता रहा और उनको खुशखबरी भी मिल गई, तो कौम लूत के बारे में लगे हमसे बहस करने। बेशक इब्राहीम बड़े तहम्मुल वाले, नरम दिल और रजू करने वाले थे। ए इब्राहीम, इस बात को जाने दो, तुम्हारे परवरदिगार का हुक्म आ पहुंचा है और उन लोगों पर अजाब आने वाला है जो कभी नहीं टलने का, लेकिन हजरत लूत और उनके पैरोकार महफूज रहेंगे। नाज़रीन, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी हमें तौहीद, सब्र, कुर्बानी और अल्लाह की रज़ा के लिए सब कुछ छोड़ने का सबक देती है। इसी निस्बत से हम मुसलमान अपने आप को मिलते इब्राहीमी कहते हैं। हज़रत इब्राहीम का आखिरी वक्त अल्लाह के सलाम के साथ गुज़रा और उनकी ज़िंदगी और दुआओं की बरकत इतनी अजीम है कि आज भी हम मुसलमान नमाज में उन पर दरूद पढ़ते हैं। ये इस बात की अलामत है कि अल्लाह की रहमत और मोहब्बत हमेशा के लिए उन पर और उनकी आल पर कायम है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वफ़ात तकरीबन 175 बरस की उम्र में फ़लस्तीन के शहर हब्दून अल खलील में हुई और आप वहीं मदफून हैं। उनकी नस्ल से बेशुमार अंबिया भेजे गए, जैसा कि हज़रत इसहाक, हज़रत याकूब, हज़रत यूसुफ, हज़रत मूसा, हज़रत हारून, हज़रत दाऊद, हज़रत सुलेमान, हज़रत ईसा और हमारे आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातमुल नबीयीन का ज़हूर हुआ। नाज़रीन, जो कुछ भी मैंने आपके सामने पेश किया है, अल्हम्दुलिल्लाह ये सब कुछ कुरान से और एक हदीस से कोट किया वाक़या है। उम्मीद है आपको ये किस्सा पसंद आया होगा। आज के लिए इतना ही। इंशाअल्लाह बहुत जल्द अपनी अगली वीडियो में मुलाकात होगी। दुआओं में याद रखिएगा और चैनल को बराए मेहरबानी सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि आइंदा आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अल्लाह हाफिज़।